اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع انتہائی اہم، انتہائی خطرناک، اور میں 1975 سے صحافت کی فیلڈ میں ہوں الحمدللہ۔ میں نے 1975 میں نوائے وقت اخبار سے اپنی صحافت کا آغاز کیا تھا۔ اس وقت سے لے کے آج تک یہ میری زندگی کا سب سے اہم، سب سے خطرناک اور سب سے پاورفل ولاگ ہوگا انشاءاللہ۔ تو کوشش کیجئے گا کہ میں اتنا بڑا رسک لے کے آپ لوگوں تک یہ معلومات پہنچا رہا ہوں، آپ لوگوں نے ان کو ذہن میں رکھنا ہے اور اس کے بعد فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اللہ وحدہ لا شریک نے ایک ایسا آرمی چیف بھیجا ہے جس کے بارے میں لوگ باتیں بہت ساری کر رہے ہیں، لیکن میں آج آپ لوگوں کو وہ راز بتاؤں گا جو کسی نے اب تک نہیں بتائے ہیں۔ جو صدر ٹرمپ اور آرمی چیف کی جو ملاقات ہوئی تھی ابھی یہ چند دن پہلے، چند ہفتے کہہ لیں، اس میں جو باتیں ہوئی ہیں وہ مکمل طور پہ آپ لوگوں تک پہنچاؤں گا اور پوری تحقیق کرنے کے بعد پہنچاؤں گا۔ اس میں اتنا رتی بھر بھی جھوٹ نہیں ہوگا۔ اور باقی دیکھیں، یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے، یہ حق اور سچ دیکھنے والوں کا چینل ہے، سننے والوں کا چینل ہے۔ تو کوشش کیا کریں ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اور ویڈیوز کو گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں، اور اس کے بعد کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ دیکھیں، ٹرمپ کا میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا تعارف کرا دوں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن میں فرمایا ہے کہ بڑے دجال سے پہلے چند بہت سارے چھوٹے چھوٹے دجال آئیں گے۔ یہ نیتن یاہو بھی ایک دجال ہے، ٹرمپ بھی ایک دجال ہے، عمران نیازی بھی ایک دجال ہے۔ سعودیہ کا یہ جو بیٹھا ہوا ہے نا موجودہ شہزادہ، پتہ نہیں کیا نام ہے، اس مردود کا نام بھی نہیں آتا، یہ بھی دجال ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں میں دجال نہیں ہوں گے، مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ اردن کا جو شاہ حسین ہے نا، اپنے آپ کو سید کہلاتا ہے، سیدوں کے نام پہ بھی دبا ہے، وہ بھی دجال ہے۔ اس کے علاوہ مصر کا آرمی چیف جو ہے وہ بھی دجال ہے۔ شام کا موجودہ جو صدر ہے، موجودہ وزیر اعظم، موجودہ حکمران ہے، وہ بھی دجال ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ہے نا جتنے بھی ان کے وہ ہے نا، ہاں، عراق میں جو اس وقت حکمران ہے وہ بھی دجال ہے۔ بہت سارے دجال ہیں، چھوٹے چھوٹے، ابھی ہزاروں کے حساب سے اور آئیں گے، پھر بڑا دجال آئے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور اللہ ایمان پہ سلامت رکھے اور ایمان پہ ہی موت عطا کرے، آمین۔ تو غور سے سننی ہے آج آپ لوگوں نے آج کی ویڈیوز۔ دیکھیں،
جب حافظ سید عاصم منیر صاحب نے امریکہ کے صدر کی دعوت قبول کی تو پی ٹی آئی کے میڈیا کو تو ایک بہانہ چاہیے تھا، انہوں نے وہ گند اچھالا کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کہ ایک سید زادے کے اوپر اتنا کیچڑ اچھال سکتے ہیں یہ مردود۔ پتہ نہیں کون سی نسل ہیں یہ، قادیانیوں سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گئے ہیں، وہ تو ہیں ہی کافر، پاکستان کے آئین میں لکھا ہے، لیکن یہ ان سے بھی 2 ہاتھ آگے ہیں۔ یہ ان کی کوئی عجیب بھی نسل ہے، میرا خیال ہے شیطان بھی ان کو دیکھ کے شرما جاتا ہوگا۔ تو میرا جہاں تک اپنا ذاتی خیال ہے کہ آرمی چیف کو ایک صدر کی دعوت نہیں قبول کرنی چاہیے تھی، کیونکہ وہ صدر ہے وہاں کا، اور آرمی چیف آرمی کا سربراہ ہے، سرکاری ملازم ہے۔ اور دیکھیں، ہاں امریکہ کا اگر آرمی چیف دعوت دیتا نا تو صرف آرمی چیف سے ملنے کے لیے جا سکتے تھے یا اس کو یہاں بلا سکتے تھے۔ تو دیکھیں کتنی بڑی یہ عالمی طاقتوں کی سازش ہے عوام میں اور فوج میں نفرت پھیلانے کی، اور اس میں بیوقوفی خود ہم لوگ کر جاتے ہیں۔ حافظ صاحب کو قطعاً دعوت قبول نہیں کرنی چاہیے تھی، انکار کر دینا چاہیے تھا کہ بھائی آپ صدر ہیں، آپ صدر کو دعوت دیں، زرداری کو دعوت دیں، یا وزیر اعظم شہباز شریف کو دعوت دیں۔ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو ایک سرکار کا ملازم ہوں اور میرا کام ہے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا۔ تو چلیں، یہاں تک تو ٹھیک ہے، یہاں سے چلے گئے۔ اسی دوران دیکھیں کیا پوزیشن بنی ہوئی تھی، اسرائیل کی اور ایران کی جنگ شروع تھی، اور ایران اور پاکستان جڑے ہوئے ہیں، ساتھ ساتھ ہی ہیں نا، بہت بڑی سرحد ہے ایران اور پاکستان کی۔ تو ایسے خطرناک حالات میں آرمی چیف کا ملک سے جانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ چلے گئے، چلو اب وہاں جا کے جب ملاقات ہوئی تو ٹرمپ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ ایک 100 حرامی ملا کے نا تو وہ اکیلا ہے۔ اس نے پاکستان کو جتنا عالم اسلام کو نقصان اس نے اور نیتن یاہو نے مل کے پہنچایا نا اتنا کسی نے نہیں پہنچایا ہے۔ تو جب ملاقات ہوئی تو اس کا تو کام ہے پہلے لالچ دینا، اتنی لالچ دی کو میں گارنٹی کے ساتھ 100% کہتا ہوں کہ حافظ سید عاصم منیر کے علاوہ اگر کوئی اور ہوتا تو وہ بک جاتا۔ اتنی بڑی آفر ہوئی نا کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے، تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ریجیکٹ کر دیا حافظ صاحب نے۔ اس کے بعد دوست داندلی، یہ امریکہ، اس کا پہلا امریکہ کا کام ہے، پہلے لالچ دینا، پھر یہ دوست کے ذریعے، شرارت کے ذریعے ورگلانا، اس میں بھی ناکام ہوا۔ تو پھر آخر میں منتوں پہ آ گیا۔ جب منتوں پہ آ گیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے کچھ بھی نہیں اور دیں، میری کمپنیوں کو پاکستان میں چائنا کی کمپنیوں سے زیادہ ترجیح دیں۔ حافظ صاحب نے کہا جی یہ میرا کام نہیں ہے، یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا کام ہے کہ کس کو ٹھیکہ دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے۔ وہاں پہ بھی ناکام ہوا ٹرمپ۔ پھر اس نے کہا کہ اگر میں ایران پہ حملہ کر دوں تو کیا پاکستان کا رد عمل کیا ہوگا؟ تو آرمی چیف نے کہا جی یہ تو گورنمنٹ آف پاکستان کا کام ہے، جو وہ حکم کریں گے وہ مجھے حکم کریں گے، آپ پہ حملہ کر دو تو میں کر دوں گا۔
وہ مجھے آرڈر کریں گے کہ اسرائیل پہ حملہ کر دو تو میں کر دوں گا، کیونکہ میں تو ایک پابند گورنمنٹ آف پاکستان کا۔ وہاں پہ بھی وہ ناکام ہوا۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا چلیں، میں نے آپ کا اور اس کا انڈیا کا تصفیہ کروایا۔ یہ بھی میں آپ لوگوں کو آج بتا دوں کہ اگر انڈیا ہار رہا تھا، تباہ ہو رہا تھا، چند گھنٹے اور جنگ ہو جاتی تو انڈیا ملیا میٹ ہو جاتا۔ اس نے انڈیا کو بچایا۔ تو اب انڈیا کو بچانے والا اگر پاکستان ہار رہا ہوتا تو یہ کبھی بھی بیچ میں نہ آتا۔ اس نے تو بہانہ بنا لیا ہوا تھا میں تو نیوٹرل ہوں جی، میں دونوں ممالک کے ساتھ ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس جنگ کے ساتھ۔ تو بعد میں جب دیکھا کہ ابو جی ہار رہے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ ہمارا بچہ ہار رہا ہے، مودی بچہ ہار رہا ہے، تو پھر انہوں نے فوری طور پہ مداخلت کی اور جنگ رکوا دی۔ آپ نے دفاعی مقاصد حاصل ہونے سے پہلے جنگ کو روکنا غلط ہوتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہوا وہ بہتر جانتے ہیں، جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، ان میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ وہ ہم سے بہت اوپر کے لیول کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کس وقت کون سا فیصلہ کرنا ہے۔ تو اب میں یہ حیران ہوں کہ اس کو امن کا نوبل انعام دینا چاہیے انڈیا کو، کہ انڈیا کو اس نے تباہی سے بچایا ہے۔ اب یہ مردود کون سا تھا جس نے یہ تجویز دی کہ ٹرمپ کو امن کا نوبل انعام دیا جائے؟ جیسے یہ اعلان ہوا کہ پاکستان دے رہا ہے اس کو امن کا نوبل انعام، تو ساتھ ہی اس نے ایران پہ حملہ کر دیا۔ لیکن وہاں اس کو منہ کی کھانی پڑی، اللہ نے اس کو نشان عبرت بنا دیا۔ اس کا وہ حملہ مکمل طور پہ ناکام ہوا، اللہ نے ایران کو کامیابی دی۔ پاکستان کی ISI زندہ باد، انہوں نے پہلے ہی اطلاع کر دی تھی، جو آرمی چیف کے ساتھ گئے تھے نا ISI چیف، انہوں نے واپس آتے ہی وہیں سے ہی ایک پیغام، ایک کوڈ بھیج دیا تھا۔ تو فوری طور پہ یہاں پہ ملے اور انہوں نے وہاں سے ان کے وہ خالی کروا لیے، یورینیم بھی منتقل کروا دی، کہاں؟ رشیا۔ اور جو بم بنے ہوئے تھے یا بننے والے تھے وہ بھی روس منتقل کروا دیے۔ تو اس نے جب حملہ کیا تو اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ تو اس طریقے سے ہر میدان میں اس کو اللہ نے ناکامی دی، اور ہمارے حافظ سید عاصم منیر صاحب کو اللہ نے کامیابی دی۔ گو کہ فیصلہ غلط تھا وہاں جانے کا، لیکن پھر بھی میں فخر کر سکتا ہوں، میں فخر سے پاکستانی قوم کو بتا سکتا ہوں کہ حافظ سید عاصم منیر صاحب، فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب نہ بکے ہیں، نہ جھکے ہیں، نہ ڈرے ہیں۔ امریکہ کا تو کام ہی یہی ہے، پہلے خریدو، نہ بکے تو ڈراؤ، نہ ڈرے تو منتیں شروع کر دو۔ جب منتیں شروع کی تو اس وقت بھی وہ ناکام ہوا۔ تو اب دیکھیں کس طریقے سے اللہ نے وہاں پہ عزت دی حافظ سید عاصم منیر صاحب کو، کہ پوری دنیا میں یہ نواز شریف کا ہی کارنامہ ہے کہ نواز شریف اس کو لے کے آئے تھے، جو پوری ورلڈ کا سب سے طاقتور ترین جنرل تسلیم کیا گیا ہے، خود عالمی میڈیا نے تسلیم کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں اس سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں نا، اس میں کوئی شرابی ہوتا تھا، کوئی زانی ہوتا تھا، کوئی کس طرح کا، ایوب خان بھی شرابی تھا، یحییٰ خان اس سے بڑا شرابی پلس زانی تھا۔ اس مرتبہ علی کا شیر تھا، فاطمہ کا لال تھا، شاہ شمس تبریز کی نسل سے تھا، یہ کمانڈ کر رہا تھا۔ اللہ نے مدد کی تو 4 گھنٹوں میں ہم نے انڈیا کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ اللہ کی مدد کے ساتھ ہی ہوا ہے نا، ورنہ اس کی مدد کے بغیر تو ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا ہے۔ تو اب دیکھیں کس طریقے سے یہ
جب واپس آئے تو گندا میڈیا وہ کر رہا تھا، تو میں نے اس پہ سوچا کہ ایک ویلاگ کر کے قوم یوتھڑ کو اور پاکستانی عوام کو بتاؤں کہ فخر کرو حافظ سید اعظم منیر پہ کہ جو نہ بکا ہے، نہ لالچ میں آیا ہے، نہ جھکا ہے، نہ ڈرا ہے، فخر کے ساتھ سینہ تان کے بات کی ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے، اور اللہ کی مدد کے ساتھ کامیاب و کامران لوٹا ہے۔ ہمیں اپنے آرمی چیف پہ فخر ہونا چاہیے، ہمیں افواج پاکستان پہ فخر ہونا چاہیے، اور قوم یوتھڑ نے مجھے مجبور کیا، مجھے مجبوری میں یہ ویلاگ بنانا پڑا، ورنہ میں اس طرح کا اتنا خطرناک لیول پہ جا کے نہیں بناتا رہتا ہوں، کیونکہ بعض باتیں ہوتی ہیں جو بتانے والی ہوتی ہیں، بعض نہیں بھی بتانے والی ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے اب بے بس کر دیا، مجبور کر دیا، اتنی غلیظ زبان استعمال کر رہے تھے۔ میں تو حیران ہوں کہ ایک سید زادہ جو علی اور فاطمہ کی اولاد ہو، شاہ شمس تبریز کی نسل ہو، اس کے خلاف یہ اتنی گندی غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں، تو یہ کہاں سے مسلمان ہے؟ یہ تو کافروں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ جتنے بھی قادیانی ہیں یا مرزا غلام محمد قادیانی یا سلمان رشدی کے پیروکار ہیں، یہ سب کے سب غلیظ انسان ہیں، گندی نالی کے کیڑے ہیں، اور یہ سب کے سب کافروں سے بھی نچلے درجے کے ہیں۔ تو اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے حافظ صاحب کو اور عزت عطا فرمائے، افواج پاکستان کو اور عزت اور کامیابیاں عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ اس ویڈیوز کو گروپوں میں شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔